ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تبلیغ توحید کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اپنے چچا کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے قوم سے اور اپنے چچا سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ یہ مورتیاں ہیں جن کو آپ نے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ کیا ہیں جن کے سامنے سر جھکانا شروع ہو جاتے ہو؟ تو قوم نے جواب دیا، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقہ سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم سب بھی اور تمہارے آبا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ ان گھڑے ہوئے پتھر کے بتوں کے سامنے سر جھکاتے رہے۔ تو قوم سمجھ نہیں رہی، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم آپ ہم سے واقعی سچی بات کر رہے ہیں یا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم سے کھیل نہیں رہا ہوں، حقیقت میں خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ رب ہو سکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے، وہ معبود برحق ہے۔ تو آپ کی بات کو قوم نہ سمجھ پائی، تو آخر پھر آپ نے بھی دھمکی لگا دی۔ آپ نے فرمایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اچھا پھر دیکھو آپ لوگ سب کہیں نکلو گے نا، تو پھر میں آپ تمہارے خداؤں کے ساتھ میں بھی نبڑ لوں گا۔ تو آپ نے یہ دھمکی لگائی، اور اس کے بعد پھر قوم کا سالانہ میلہ آتا تھا، یعنی ان کا ایک عید کا دن تھا جس میں وہ خوشی مناتے تھے، اور سب لوگ باہر کھلے میدان میں چلے جاتے اور وہاں جا کے خوشیاں مناتے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ اے ابراہیم ہمارے عید کا دن ہے، آپ بھی ساتھ چلیں تو ہمارے ساتھ لطف اندوز ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچ کے کہ ایک تو یہ مجھے مشرکانہ طریقے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے بھی ایک کام کرنا ہے، تو یہ ساری قوم چلی جائے گی، میں اکیلا ہوں گا تو میں اپنا کام کر لوں گا۔ تو آپ نے اس لحاظ سے ان سے کہا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آپ نے آسمان ستارے کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ قوم ستارہ پرست بھی تھی، تو آپ نے ستارے کی طرف دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے تو بیماری ہونے والی ہے، میں تو بیمار ہو جانے لگا ہوں۔ تو قوم یہ نظریہ رکھتی تھی کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، جیسے کہ اب بھی لوگ کچھ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس قوم نے سمجھا کہ اگر اس کو بیماری ہونے والی ہے اور اسے علم نجوم کے ذریعے پتہ چلا ہے، تو اسے ساتھ نہ لے جاؤ تاکہ سارا میلہ خراب نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے دوسروں تک بیماری نہ پھیل جائے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ یہ ان مشرکوں کا ہی انداز ہے کہ میلے میں اس کو ساتھ نہ لے جاؤ تاکہ اس کے مس کرنے سے باقی لوگ بیمار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے جب یہ حالت دیکھی، آپ کی بات سنی، تو قوم آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تاکہ اس کی وجہ سے سارا میلہ خراب نہ ہو جائے۔ جب وہ چلے گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس موقع آیا، آپ بت خانے میں گئے تو وہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے مٹھائیاں اور مختلف قسم کے کھانے جو اس وقت رائج تھے وہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ کے جاتے، شام کو واپس آتے تو بتوں کو سجدہ بھی کرتے اور پھر وہ تورک کے طور پر وہ کھانے کھا لیتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے تو بتوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے فرماتے ہیں، تمہارے سامنے کھانے پڑے ہیں، دیکھ کیوں نہیں رہے، سن کیوں نہیں رہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ ان کے خداؤں کے ساتھ ایسے مذاق اڑا رہے ہیں ان کا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو نہیں بولنے والے، آپ نے یہ بھی صرف جو انداز اپنایا یہ تنبیہ کے لیے اپنایا کہ تم ہو ان کے خدا جو نہ بول سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو۔ آپ نے ایک کلاڑا لیا اور اس سے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، آپ نے ان سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے اس کے جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ان کے سامنے جو کھانے تھے وہ بڑے کے سامنے رکھ دیے، اور جو کلاڑا تھا وہ بھی اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ قوم جب شام کو واپس آئی
تو بت خانے میں بڑے خوشی سے گئے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں۔ دیکھا تو بتوں کا برا حال ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ساری قوم افسوس میں ڈوب گئی اور کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کر دیا؟ تو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کسی نے کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا تو وہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر میٹنگ بلائی گئی، بادشاہ نے کہا، بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کو ساری مخلوق کے سامنے لاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ سارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ تو سارے لوگ جمع ہوئے، ایک کمیٹی تیار کی گئی، بڑے بڑے جو امراء تھے ان کی، کہ فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب جب جمع ہو گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا جو یہ حال ہے یہ تو نے کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا کلاڑی اپنے کندھے پہ لے کر بیٹھا ہے اور ساری مٹھائیاں سارے کھانے اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ فاسألوہم، ان سے پوچھو، یہ جو سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، فاسألوہم، ان سے پوچھو ان کو کس نے مارا ہے، یہ تمہارے خدا ہے نا، تو ان سے پوچھو کس نے ان کو توڑا ہے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں نا تو پوچھو ان سے پوچھو۔ تو وہ قوم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے سوال کرو، پوچھو کہ کس نے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے، تو قوم ایک لمحہ کے لیے سمجھ آ گئی ان کو کہ ہم ہی ظالم لوگ ہیں کہ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ حکومت کا دباؤ تھا تو وہ پھر سے کہنے لگے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ نہیں بول سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ اپنا آپ بھی جو نہیں بچا سکتے، تم ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہو اللہ کے سوا۔ یہی تو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان سے اپنا ناطہ توڑ کر خدائے واحد کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو۔ لیکن اس قوم کو بات سمجھ نہ آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف حکومتی طور پر کارروائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ملت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو ملت ابراہیم کا جو نوجوان ہوگا، جو فرد مسلم ہوگا، جو ملت ابراہیم کا فرد ہوگا، اس کی شان بت خانے کو جوڑنا نہیں ہوتا، اس کی شان بتوں کو توڑنا ہوتا ہے۔